کون بنے گا وزیر اعظم آزاد کشمیر، فیصلہ آج متوقع۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا اعلان۔ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ نے کہا، نون لیگ آزاد کشمیر حکومت کا حصہ نہیں ہوگی، تحریک عدم اعتماد میں پی پی کا ساتھ دیں گے۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت پر اعتماد نہیں، مدت پوری ہونے کے بعد آزاد کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے۔ دنیا بھر میں حکومت اور اپوزیشن ریاستی سیٹ اپ اپنی ذمہ داریاں کرنے میں ناکام رہا۔ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں اکثریت حاصل ہوئی تو وہ حکومت بنائے گی۔ پی پی رہنما قمر زمان قائرہ نے کہا، موجودہ آزاد کشمیر حکومت کے مسائل حل کرنے کے بجائے مسائل کا باعث بن رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام لانا اور مسائل کا حل نکالنا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا، آزاد کشمیر کے عوام کے مفاد میں بہترین فیصلے کیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ڈٹ گئے، عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا اعلان۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا، اگر کسی کی نمبر گیم پوری ہے تو عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے؟ اسلام آباد میں بیٹھ کر خود ہی میری پریس کانفرنسز بلاتے ہیں اور ملتوی کر دیتے ہیں۔ جب تک میرے پاس قلم کا اختیار ہے میں اپنے فرائض سر انجام دیتا رہوں گا۔ میری قدر میرے جانے کے بعد ہوگی۔ جس گھر نے مجھے جنم دیا اپنی خاطر اس کو آگ نہیں لگا سکتا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ایک مرتبہ پھر مستعفی ہونے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے 32 ارکان کی حمایت کا دعویٰ۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئین کے مطابق 25% اراکین اسمبلی کے دستخط سے جمع کرائی جا سکتی ہے۔ تحریک میں تجویز کردہ قائد ایوان کا نام پیش کرنا لازمی ہے۔ آزاد کشمیر میں اسمبلی اراکین کی تعداد 53 ہے، جن کا 25% 14 اراکین بنتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے 3 دن کے بعد رائے شماری ہونا لازمی ہے۔ تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کی صورت میں 6 ماہ تک دوبارہ تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی۔ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد وزیر اعظم اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم انوار الحق نے آج استعفیٰ نہ دیا تو شام تک عدم اعتماد جمع کروائی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں اہم ملاقات۔ کشمیر سمیت ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت، رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان نئی قانون سازی اور پارلیمانی تعاون پر گفتگو۔ آئندہ قانون سازی میں اپوزیشن جماعتوں کے کردار پر بھی بات چیت کی۔ سربراہ JUI کا کہنا تھا، بلاول بھٹو سے ملاقات خیر سگالی پر مبنی تھی، کوئی ایجنڈا میٹنگ نہیں تھی۔ ملاقات میں کسی آئینی ترمیم یا اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہیں اپوزیشن لیڈر بننے میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ اپنے ارکان کے ساتھ اپوزیشن میں رہیں گے۔ آصف علی زرداری ملاقات کے لیے آئے تھے، بلاول بھی آئے، اب ہم بھی ضرور جائیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ کی جانب سے افغانستان سے متعلق جو تجاویز اور خدشات ہیں وہ صدر مملکت تک پہنچاؤں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی بھی شرکت۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا توانائی، تجارت اور نئے منصوبوں پر غور۔ سعودی ولی عہد کا پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف دیگر ممالک کے رہنماؤں اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ سمیت اہم وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا دورہ اردن، شاہ عبداللہ دوم اور ولی عہد شہزادہ حسین سے ملاقاتیں۔ پاکستان اور اردن کے درمیان دفاعی اور سلامتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعلقات اور باہمی عسکری تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے پاکستانی عوام، حکومت اور مسلح افواج کی جانب سے شاہ عبداللہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اردن کے بادشاہ نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی اردنی جوائنٹ چیف آف سٹاف سے بھی ملاقات۔ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے تسلسل پر زور۔ اردنی جنرل ہیڈ کوارٹر آمد پر فیلڈ مارشل آصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان وفد پر واضح کر دیا گیا کہ افغان طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی سرپرستی قابل قبول نہیں۔ افغان طالبان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ مذاکرات میں پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ پاکستان کے دہشت گردی کے مرکزی مطالبات پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں۔
امریکہ نے پاکستان سے تعلقات میں حالیہ بہتری حوصلہ افزا قرار دے دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں امریکہ پاکستان سے اسٹریٹجک تعلقات کے مواقع دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کے مواقع موجود ہیں۔ تعلقات باہمی مفادات کی بنیاد پر بڑھا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے تعلقات کا نئی دہلی سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت نے پاک امریکہ تعلقات پر کوئی تشویش ظاہر نہیں کی۔ پاکستان سے تعاون خطے میں استحکام اور ترقی کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں توسیع سفارتی ہدف ہے۔ ہم اس تعاون کو انسداد دہشت گردی سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس سے ملاقات۔ بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان سمیت سیاسی قیادت سے بھی ملاقاتیں۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دفاع اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی سول اور عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے معیار کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں کی تعریف۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا سہلٹ میں انفینٹری اور ٹیکٹکس اسکول کا دورہ۔ اساتذہ اور طلباء سے ملاقات۔ سینہ کنجو پہنچنے پر چاق و چوبند دستے نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو سلامی پیش کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے شیخا آن ریبن پر پھول بھی چڑھائے۔ 20 سال بعد پاک بنگلہ دیش جوائنٹ اکنامک کمیشن کا اجلاس۔ حلال ٹریڈ میں تعاون کی MOU پر دستخط۔ اجلاس میں تجارت، سرمایہ کاری، صنعت، توانائی، موسمیاتی تبدیلی، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرنے کے لیے کام تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ بنگلہ دیش کو کراچی پورٹ کی استعمال کی بھی پیشکش۔ پاکستان کی فضائی حدود آج سے 29 اکتوبر کو صبح 6 سے 9 بجے تک بند رہے گی۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کے تمام ایئر لائنز اور ایویشن کمپنیوں کو جاری نوٹم کے مطابق کراچی اور لاہور فلائی ریجن میں مخصوص روٹس کمرشل پروازوں کے لیے بند رہیں گے۔ فیصلہ ممکنہ طور پر پاکستان کی سرحد کے قریب بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کے 65,000 امام مسجد کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا مساجد کے امام چندے کے پیسے سے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب امر ہے۔ حکومت پنجاب ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی۔ مساجد کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل۔ عوام کو سہولت دینے والا ماحول پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تمام محکمے کیسز کو مقررہ وقت میں نمٹانے کے پابند ہوں۔ ضلعی انتظامیہ عوامی رہنمائی کے لیے سہولتی مراکز قائم کرے۔ کارکردگی کی بنیاد پر افسران کی درجہ بندی کا نیا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں سائبر کرائم سیل تشکیل دینے کا بھی فیصلہ۔ شر پسندی کے لیے مساجد استعمال کرنے والوں کی نشاندہی ہر پرامن شہری کا فرض ہے۔ کچے کے 72 ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا۔ ڈاکوؤں کے ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں معافی مل گئی ہے۔ ہتھیار ڈالنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پولیس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ نتائج بھی چاہیے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹریفک ریگولیشن اینڈ سائٹیشن سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا ٹریفک ریگولیشن اینڈ سائٹیشن سسٹم پر آج سے عمل کیا جائے گا۔ سب پر ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنا لازمی ہے۔ میں نے تجویز دی ہے پہلی خلاف ورزی پر چالان دیا جائے گا۔ فون کر کے معذرت کی جائے گی کہ دوسری بار ایسی غلطی نہیں کی جائے گی۔ ہیوی وہیکلز اور اوور سپیڈنگ کے خلاف ورزی کرنے والوں پر 20,000 روپے چالان ہے اور مہینے میں ایک بار ہوگا۔ یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دن چالان ہو اور 29 دن اوور سپیڈ کی جائے۔ میں نے اس کو تبدیل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں چھوٹی کابینہ پہلے دن سے بنانا ضروری ہے۔ ملاقات بعد میں ہو جائے گی۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو مشورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومتی امور چلانے کے لیے کابینہ تشکیل دینی چاہیے۔ ہمارا صوبہ وفاق کے ساتھ محاصرۂ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط۔ صوبے کے لیے گندم کی بین الصوبائی ترسیل پر عائد غیر آئینی پابندیاں فوری ختم کرنے کی درخواست۔ موقف اپنایا کہ یہ پابندیاں خیبر پختونخوا کی غذائی سلامتی کو متاثر کر رہی ہیں اور وفاق تعاون کے آئینی اصولوں کے منافی ہے۔ وزیر دفاع کو خط میں گورنر فیصل کریم کنڈی کا پشاور سے کراچی اور خلیجی ممالک کے لیے PIA کی روزانہ پروازیں بحال کرنے کا مطالبہ۔ صوبائی کابینہ نہ بنی تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے۔ شیر افضل مروت کا خدشہ۔ کہا آئین کے تحت صوبائی کابینہ حکمرانی کا مرکزی ادارہ ہے۔ پالیسی سازی، انتظامی فیصلوں اور محکماتی اختیارات کے استعمال کو آئینی حیثیت اسی وقت ملتی ہے جب یہ اجتماعی طور پر کابینہ کے ذریعے انجام پائیں۔ کابینہ کی عدم تشکیل سے آئینی خلا پیدا ہو چکا۔ تاخیر کا سبب کسی سیاسی ترجیح، مشاورت یا کسی زیر حراست قائد کا انتظار ہے۔
تو یہ آئینی نقطہ نظر سے ناقابل قبول ہے۔ ریاستی حکمران افراد کی خواہشات کی مرہون منت نہیں ہو سکتی۔ بانی پی ٹی آئی سے آج ملاقات کا دن۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ کوآرڈینیٹر علی ظفر نے وزیر اعلیٰ کا نام باقاعدہ جیل حکام کو بھجوا دیا۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، مشال یوسف سے بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی فیملی بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آئے گی۔ پی ٹی آئی نے عمر ایوب اور شبلی فراز کی بطور اپوزیشن لیڈر عہدے سے ہٹانے کی عدالتی پٹیشن واپس لے لی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے محمود خان اچکزئی کے بطور اپوزیشن لیڈر بننے کی آخری رکاوٹ بھی دور کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو اب محمود خان اچکزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے۔ ہماری درخواست جمع ہونے کے بعد سے اب تک اسپیکر آفس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کتنے دن میں ہوگی، اس حوالے سے آئین میں کوئی حد نہیں۔ عمر ایوب نے نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواست واپس لے لی۔ شبلی فراز کی درخواست پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ عمر ایوب کی نشست پر ان کی اہلیہ الیکشن میں حصہ لیں گی۔ شبلی فراز کی خالی سیٹ پر 30 اکتوبر کو الیکشن ہے۔ عدالت نے سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کے بغیر کوئی حل ممکن نہیں۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا آزاد کشمیر میں جو بھی ہو رہا ہے وہ کچھ نیا نہیں، عوام کے حقیقی نمائندوں کو اقتدار سے دور رکھا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کو رجسٹریشن سے محروم رکھا گیا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جماعتوں کو رجسٹر کر لیا گیا۔ آئین اور قانون کو پامال کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ عوام کے ووٹ کی حرمت پر سمجھوتا ناقابل قبول ہے۔ صحافی امتیاز میر قتل کیس قلعہ تنظیم سے تعلق رکھنے والے 4 افراد گرفتار۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار نے آئی جی غلام نبی میمن کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا یہ کارروائی کراچی پولیس اور وفاقی تحقیقاتی ادارے نے مشترکہ طور پر کی۔ ملزمان ایک قلعہ تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں جو بیرون ملک سے ہدایات حاصل کرتے تھے۔ حملے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی۔ ایس پی عدیل اکبر ذہنی تناؤ کا شکار تھے۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں ایس پی عدیل اکبر کی خودکشی کی تصدیق۔ رپورٹ کے مطابق انکوائری کمیٹی نے ڈرائیور، آپریٹر اور گن مین کے بیانات بھی قلم بند کیے۔ ڈاکٹر کے بیان کے مطابق ذہنی تناؤ کا شکار شخص ماضی کے واقعات کے زیر اثر رہتا ہے، کوئی اچانک حادثہ ضروری نہیں ہوتا۔ عدیل اکبر اسی نوعیت کے مسائل کا شکار تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ عدیل اکبر پروموشن نہ ہونے پر دل برداشتہ تھے۔ ڈاکٹر نے عدیل اکبر اور فیملی کو اسلحہ اور بلیڈز جیسی اشیاء سے دور رکھنے کا کہا تھا۔ پنجاب اسمبلی نون لیگ کی رکن نے اپنی ہی حکومت پر اقبرا پروری کا الزام لگا دیا۔ نون لیگی رکن خالد محمود نے اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے حکومتی امداد پر صاف اور شفاف انداز میں تقسیم نہیں کی جا رہی۔ بہاولپور کے علاقے احمد پور میں حکومتی مالی امداد کے لیے سروے جاری ہے۔ میرے حلقے احمد پور میں جن لوگوں کے پاس زمین کے کاغذات نہیں ان کو مالی امداد سے منع کر دیا گیا ہے۔ وہ غریب لوگ ہیں جو زمین خریدنے کی سخت نہیں رکھتے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے مالی امداد صرف مالکانہ حقوق والوں کو ملیں گے، جن کے مالکانہ حقوق نہیں کیا وہ ملک کے شہری نہیں۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا وزیر اعلیٰ کی ہدایت ہے کہ جو دریائی پٹی پر موجود ہیں ان کو وہاں سے الگ زمین دی جائے اور مالی امداد کی جائے۔ امداد سب کو ملے گی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم سومر پر مشتمل 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ دو نہیں 3 مدتوں کا خواب، ٹرمپ کا 2028 میں دوبارہ میدان میں اترنے کا اعلان۔ تیسری مدت صدارت کی بحث نے واشنگٹن میں ہلچل مچا دی۔ امریکہ میں 22ویں ترمیم پر نئی جنگ چھڑنے کو تیار۔ امریکی آئین کے لیے سب سے بڑا چیلنج، امریکی آئین کی 22ویں ترمیم صرف 2 مدتوں کی اجازت دیتی ہے۔ ناقدین نے ٹرمپ کو ذہنی اہلیت کے ٹیسٹ سے متعلق دعووں پر طنز کیا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اے او سی اور جیمسن کارٹر جیسے ذہنی رہنما آزمائش میں ناکام ہو جائیں گے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز کا پہلا میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے چمچماتی ٹرافی سے پردہ اٹھا دیا۔ کپتان قومی ٹیم سلمان علی آغا کی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایشیا کپ غلطیوں سے سیکھا، دہرانا نہیں چاہتے۔ ہم سب ایک پیج پر ہیں، فیصلے ذاتی نہیں اجتماعی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔